الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج الی آخر الآیہ۔ اسلامی بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 کی تلاوت نماز میں کی گئی اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں پڑھی گئیں۔ اس آیت کا تعلق حج سے ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور بدن کی طاقت بھی لگانی پڑتی ہے، یعنی کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اللہ نے اس عبادت کے حوالے سے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں جس کو وہاں تک جانے کی استطاعت حاصل ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے، یعنی حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اور حج کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ مقبول حج سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آئیے اس آیت کے حوالے سے حج کے کچھ فوائد ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات۔ حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے تو پورا سال ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن حج کرنے کے لیے مہینے فکس کر دیے گئے ہیں۔ جس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے وہ مہینہ حج کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی شوال، اس کے بعد ذی قعدہ اور اس کے بعد ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور ایک قول کے مطابق ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ حج کے مہینے 3 مہینے جس کو اللہ نے فرمایا معلوم مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج۔ ان مہینوں کے اندر جس نے حج کو فرض کر لیا، یعنی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب اس کو جانا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ دوران حج اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ رکھے، اس سے بچے، اور نہ ہی ایمان کے مخالف حرکتیں کرے، یعنی فسق و فجور کی باتیں نہ کرے، فسق و فجور والے کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور دوران حج لڑائی جھگڑا نہ کرے، جنگ و جدال نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کرتے ہو یا کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ کا انتظام کر لو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہاں پر تقوی سے مراد ہے کہ سوال کرنے سے بچنا۔ لوگ پہلے حج کے شوقین ہوتے تھے، مال نہیں بھی ہوتا تھا، راستے کا خرچ نہیں بھی ہوتا تھا، تب بھی نکل پڑتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں مانگتے ہوئے اور کھاتے ہوئے پھر مکہ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین زاد راہ سوال سے بچنا ہے، یعنی کہ اتنا انتظام کر کے گھر سے نکلو کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل و دماغ رکھنے والے میرے بندو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا۔ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو سب سے پہلے حج کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی تربیت توحید کے ناحیے سے ہوتی ہے۔ حج انسان کو توحید کے اوپر ابھارتی ہے، کیونکہ حج کا جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پورا کا پورا تلبیہ توحید سے بھرا ہے اور شرک سے برات کا اعلان ہے اس میں۔ اسی طریقے سے حج انسان کے شہوت پر کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فلا رفث، انسان حج کے دوران اپنی بیوی سے بھی میل ملاپ نہ کرے، جبکہ وہ حلال اور جائز ہے لیکن پھر بھی میل ملاپ نہ کرے، یعنی کہ انسان اپنے نفس پر بھی اپنی شہوت پر بھی کنٹرول کرے۔ حج اس ناحیے سے بھی انسان کی تربیت کرتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ولا فسوقا، انسان ایمان کے خلاف والی فسق و فجور کی حرکتیں نہ کرے، یعنی کہ حج انسان کو ایمانی اعتبار سے بھی تربیت کرتا ہے۔ اور کہا گیا ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہ کرو، یعنی کہ انسان کو اخلاق کا بہترین درس حج کے اندر دیا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اسے ہم بد اخلاق کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یعنی اخلاق کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ان چند دنوں کے اندر تم لڑائی جھگڑے سے گریز کیے اور اپنے آپ کو روک لے گئے، ایسے ہی باقی زندگی میں بھی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے رہنا۔ حج انسان کو سنت رسول کی اتباع کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کے طریقے سیکھ لو، یعنی کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہم منمانی نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی طریقہ متعین ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سیکھنے کے لیے ابھارا ہے۔ حج انسان کو ایک چیز کی یہ بھی ٹریننگ دیتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اور آسانی وہ جو شریعت کے اندر آسانی ہو، اپنی طرف سے آسانی نہیں پیدا کرنی ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں ٹھہرے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہاں ٹھہر گیا ہوں، اب ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی میری جگہ پر آ کے ٹھہرے گا۔ آپ نے فرمایا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، پورا عرفہ جو ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، پورے عرفہ میں انسان جہاں چاہے ٹھہر جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی فرمائی۔ ایک درس دیا گیا حج کے ذریعے سے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور وہ آسانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں، اس سے باہر نہ ہو۔ اسی طریقے سے حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ فرشتے حج کی عبادت کو لے کر آپس میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حج ایک درس یہ بھی دیتا ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں ان مباح چیزوں کے ذریعے سے بھی رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ جیسے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید، اس کے بعد 2-3 دن ہوتے ہیں ایام تشریق، اس میں انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ حج کے اندر رب العالمین کا ذکر کس قدر جگہ جگہ پہ آتا ہے آپ اندازہ کریں۔ تلبیہ، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ طواف، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ طواف کرنا خود ذکر الہی ہے۔ سعی، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ عرفہ میں ٹھہرنا، پورا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ منا کے دن جو ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں۔ حج کے اندر ہی انسان کو جمرات پہ کنکری مارنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو ان جگہوں پہ بہکایا تھا، تو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا کہ وہاں پر کنکری ماری جائے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو یہ حج ہی جیسی عبادت میں ہے کہ انسان شیطان کو کنکری مارتا ہے، یعنی اپنی اور شیطان کی دشمنی کو تازہ کرتا ہے تاکہ شیطان کے کسی طریقے کے بہکاوے میں نہ آئے۔ حج کی عبادت میں انسان قربانیاں دیتا ہے، قربانی اپنے مال کی پیش کرتا ہے، اپنی محنتوں کی پیش کرتا ہے، وقت کی پیش کرتا ہے، سواری اور سواری کے خرچے، ٹکٹ کے خرچے، ان سب چیزوں کو پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی صحت و تندرستی اور اپنے آرام کو قربان کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ حج کرتے کرتے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حج کرنے کے بعد انسان کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو کنجوسی پائی جاتی ہے، عام طور سے حاجی حج کرنے کے بعد کنجوس نہیں رہ جائے گا، اب اس کے بعد وہ انسان آسانی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے جائے گا، کیونکہ ایک شخص جو حج کرے گا خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے گا، 4-5 لاکھ آج کے دور میں وہ خرچ کر ڈالتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے خرچ کیا، اس کے بعد اس کو 10-5 ہزار 10-500 خرچ کرنے میں بھاری نہیں پڑے گا۔ گویا کہ حج جیسی عبادت سے انسان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے اور حوصلہ ملتا رہتا ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص حج کی فرضیت
کو پا لینے کے بعد، اس کی طاقت و استطاعت ہو جانے کے بعد اس عبادت سے محروم رہا، گویا کہ بہت سارے خیر کثیر سے وہ محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس نے کسی گندی حرکت کو اپنے حج کے دوران شامل نہیں کیا، اپنے آپ کو غلط حرکتوں سے بچا کے رکھا، فسق و فجور سے بچا کے رکھا، گندی چیزوں سے بچا کے رکھا اور حج کو سنت نبوی کے مطابق ادا کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا۔ اتنا بڑا ثواب حج کرنے کا ہے۔ تو یہ حج کے فوائد ہیں۔ درس کا مقصد یہ ہے کہ حج کا فارم بھرا جا رہا ہے اور باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا اعلان آ چکا ہے۔ آنے والے مہینے کے ابتدائی کچھ دنوں تک اس کا فارم ہے اور ہو سکتا ہے بڑھے بھی آگے، جیسا کہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے۔ تو جن لوگوں پر حج اسلام کے قانون کے حساب سے فرض ہو رہا ہے، ان کی استطاعت ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ شریعت کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی حج بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود اس سے بھاگ رہا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے کسی ایک چیز پر عمل کر رہا ہے، دوسری چیز کو چھوڑ رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے فرمایا کیا تم کچھ کو مانو گے اور کچھ کو چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام کی پیروی نہیں کر رہا ہے، وہ انسان اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ یعنی جو من میں اچھا لگا، جو صحیح لگا وہ کیا، اور جو نہیں صحیح لگا، جو من نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ تو ایسے مسلمان ہمیں نہیں بننا ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس انسان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عنایت بھی ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایک انسان پر حج فرض ہو جائے، آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ حج کرنے لائق ہو جائیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول رکھے، ورنہ عام آدمی کہاں کر پاتا، اس کے سپنے ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بیچارے مسلمان ہیں جو اپنا خواب دل میں لیے کہ کسی نہ کسی دن خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، ہم بھی طواف کریں گے، ہم بھی سعی بین الصفا والمروہ کریں گے، اور اپنا یہ خواب لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پاتے مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جن کو موقع ملے ایک عبادت سمجھ کر اور فرض عبادت سمجھ کر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں کرنا چاہیے، اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ گناہ ملے گا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس عبادت کو چھوڑنا انسان کو گناہ میں ڈالے گا اور ایک بڑے گناہ میں ڈال دے گا۔ اس لیے جس کے اوپر بھی فرض ہے ہر انسان فارم بھرے۔ ہندوستان کے قانون کے حساب سے ہم فارم پہلے بھریں گے، اگر ہمارا نام قبول ہو جاتا ہے پھر ہم جانے کے لائق ہو جائیں گے، اگر نہیں قبول ہوتا ہے تو گرچہ ہمارے پاس مال ہے ہم نہیں جا پاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ اگر منظوری ہو جاتی ہے، علماء نے اس لیے اس چیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ انسان مالدار ہے، پیسے والا ہے، استطاعت والا ہے، لیکن فارم بھر رہا ہے، اس کی منظوری نہیں آ رہی ہے، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ انسان معذور سمجھا جائے گا، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو کروڑ پتی ہیں، لیکن زندگی کے آخری عمر میں وہ فارم بھرتے رہے، 2-3 سال بھرتے رہے، نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ تک چلے گئے اور حج جیسی عبادت سے محروم ہو گئے۔ تو وہ دن نہیں آنا چاہیے۔ جب جس عمر میں، زندگی کے جس لمحے میں آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے اسی وقت کریں، اس کو زندگی کے آخری لمحے میں بڑھاپے تک نہیں لے جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے اپنے پاک اور مقدس گھر کی زیارت کی۔